فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت کے بارے میں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کے فوائد۔ مستدرک میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت سے آگاہی کے بارے میں، اہل جنت کے کرام۔ قرآن کریم میں سورہ مطففین کے آیت نمبر 22 سے 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو سیل بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع دنیا کے بارے میں، کامیاب کون؟ یہ روایت مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کی ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع گناہ سے آگاہی کے بارے میں، ازار کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ روایت بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص غرور تکبر میں اپنی ازار بند کو لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، جنت میں داخل کرنے والی چیز۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور سب سے زیادہ آگ میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے حضور علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں، سونے سے پہلے بستر جھاڑنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اسے معلوم نہیں کہ بستر میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جب کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے، تمہیں حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں مذہب اسلام کی خوبیاں اچھی طرح واضح ہو گئی اور لوگ فوج در فوج شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگے، تو اب وقت تھا کہ نبی علیہ السلام خود عملی طور پر فریضہ حج کو انجام دے کر اسلام کے اس عظیم رکن کی شان و شوکت اور اس کے ادائیگی کے صحیح طریقوں کو بیان فرمائیں اور شرکیہ باتوں اور جاہلی رسوم و عادات سے اسے پاک کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور 25 یا 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات اور سید فاطمہ الزہرا آپ کے ساتھ تھیں، صحابہ کرام 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ مقام ذوالحلیفہ میں غسل فرما کر احرام باندھا، 4 ذی الحج کو اتوار کے دن مکہ مکرمہ پہنچے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ 8 ذی الحج سے حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع کیا۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا حج اور آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ براہ کرم اس نیکی کی دعوت کو شیئر فرمائیں۔ والسلام۔